اے کے اندر ایک اور اپروچ ہے جس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ. اوکے سو کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ اس کو آپ تھنکنگ ہیومنلی بھی کہہ سکتے ہو. اوکے سو کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. لیٹس سے دس از این ایجنٹ. اوکے مے بی دس از این ایجنٹ اینڈ دس از ہیومن برین. اوکے اب کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس انٹیلیجنٹ کو کیا بنانا ہے؟ انٹیلیجنٹ بنانا ہے. دس از اے سمپل ایجنٹ اینڈ یو وانٹ ٹو میک دس ایجنٹ انٹیلیجنٹ رائٹ. سو اب اس ایجنٹ کو انٹیلیجنٹ بنانے کے لیے یو نیڈ ٹو اسٹڈی دا برین آف دا ہیومن. یو نیڈ ٹو اسٹڈی دا سسٹم آف دا ہیومن کہ اس کا برین کیسے کام کر رہا ہے. اوکے سو اس اپروچ کو کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر لیتے ہو، آپ اس برین کو اسٹڈی کر لیتے ہو ہیومن برین کو، اور یہاں جو چیزیں ہیں اس کو ایز اٹ از تو ڈیفیکلٹ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں جو چیزیں ہیں اس کو سم ہاؤ یہاں پہ آپ امپلیمنٹ کر دو. اوکے سو پروگرام thinks like a human. The question is how human thinks. So پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اوکے سو کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ وہ اپروچ ہے جس میں آپ اس ہیومن برین کو اسٹڈی کرو کہ یہ سوچ کیسے رہا ہے، یہ کام کیسے کر رہا ہے. سو دا ایکچوئل ورکنگ آف ہیومن برین شوڈ بی اسٹڈیڈ. اس کے لیے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں. دیر آر 3 ways ٹو اسٹڈی ہاؤ ہیومن تھنکس. پہلا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن. دا سیکنڈ ون از کائنڈ سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس اینڈ دا تھرڈ ون از کالڈ برین امیجنگ. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ٹو اسٹڈی دس ہیومن برین آپ ان تینوں میں سے کوئی طریقہ یوز کر سکتے ہو. پہلے طریقہ کیا ہے؟ کیچ یور تھاٹس ایز دے گو. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے مطلب یہاں ذہن کے اندر چیزیں جیسے چل رہی ہیں مطلب آپ اس کو اس انفارمیشن کو کیچ کرو اور اس کو اسٹڈی کرو. دا سیکنڈ ون از observing a person in an action. ٹھیک ہے کہ لیٹس سے دس از اے ہیومن رائٹ. اب یہ ہیومن کام کیسے کر رہا ہے، یہ ایکٹ کیسے کر رہا ہے، آپ وہ جو کام ہے اس کو آبزرو کرتے اور اس کو مطلب اس کو اسٹڈی کرتے، تو اس کو سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ کہتا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از جس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ آبزرونگ دا برین ان ایکشن. کہ مطلب برین جو ہے نا وہ کیسا ایکشن کام کر رہا ہے، کیسے چیزیں چل رہی ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کوگنیٹیو ماڈلنگ یہ کافی ایکٹیو ریسرچ ایریا ہے. کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ آپ کے پاس وہ برانچ ہے اے کے اندر جس میں آپ ہیومن برین کو اسٹڈی کرتے ہو اور وہاں جو چیزیں ہیومن برین کے اندر چل رہی ہے اس کو پھر ڈپلائی کرتے ہو، آپ ایک ایجنٹ کو انٹیلیجنٹ بناتے ہو. سو دیٹ اپروچ از کالڈ کوگنیٹیو ماڈلنگ اپروچ. سو اگین اس میں آپ کے پاس 3 طریقے جس میں آپ ہیومن برین کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. انٹروسپیکشن ہے، سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے اور برین امیجنگ ہے. رائٹ. اوکے سو آپ نے دیکھا پہلے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اے آئی ہے دیٹ از ان ایریا آف کمپیوٹر سائنس. اوکے سو اب یہاں ایک اور بات یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس اے ملٹی ڈسپلنری ایریا. سو آئی پرسنلی بلیو دیٹ اے آئی از اے اسپیسیفکلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپیوٹر سائنس کا یہ ایریا ہے، یہ ملٹی ڈسپلنری ایریا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لاجک اس کی کافی چیزیں میتھمیٹکس ہے، سائیکالوجی سے، کمپیوٹر سائنس ہے، انجینئرنگ سے اور کافی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. اور دیٹس دا ریزن کہ آپ اس کے اپلیکیشن کو جب دیکھ لیتے ہو تو کافی واسٹ ہیں. اوکے سو مینی اولڈر فیلڈ اور ڈسپلنس کنٹریبیوٹ ٹو فاؤنڈیشن آف اے جس میں میتھمیٹکس ہے. اوکے اب جتنے بھی الگوریتمز نارملی بن رہے ہیں وہ میتھمیٹکس کے اندر ہی بڑھ رہی ہے، چاہے آپ پرابیبلٹی تھیوری کو یوز کرتے ہو، چاہے تھیوری آف کمپیوٹیبلٹی کو یوز کرتے ہو. اس کے علاوہ آف کورس دیئر از اے کنٹریبیوشن فرام کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ، چاہے وہ ہارڈ ویئر کی اس میں ہو. جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس آج کل بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے جی پی یو بن رہے ہیں. سو دا ریزن از دس ہارڈ ویئر. الگوریتمز میں کافی امپرومنٹ آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی تھیوری مطلب جب آپ کا ہارڈ ویئر بنتا ہے امپروو ہوتا ہے، جب آپ الگوریتمس کو امپروو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں بھی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے. فلاسفی میں لاجک جو ہے نا آپ دیکھتے ہو کہ یہ ریزننگ اور یہ ساری چیزیں اسی کے بیس پہ چل رہی ہے. سملرلی فلاسفی آف مائنڈ ہے، فلاسفی آف سائنس ہے، فلاسفی آف میتھمیٹکس ہے. سو بہرحال آپ کے پاس جو فلاسفی کا فیلڈ ہے اس کی بھی آف کورس کنٹریبیوشن ہے اے ای کے ڈیولپمنٹ میں. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از
سائیکالوجی جس میں آپ کے پاس بیہیویئرزم ہے یا کوگنیٹیو سائیکالوجی. کوگنیٹیو سائیکالوجی وہی ہے جو آپ کے پاس کوگنیٹیو لرننگ کا ڈومین تھا کہ مطلب آپ کا ہیومن برین کیسے لرن کر رہا ہے اور کس طرح چل رہا ہے رائٹ. سو یہ ساری چیزیں اور آف کورس یہاں پہ لنگوسٹکس بھی ہے جس میں آپ تھیوری کا گرامر ہے, سینٹاکس ہے یا سیمینٹکس ہے, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر کے ایک میچیور اس میں اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے رائٹ. جو ہسٹری ہے اے آئی کا وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ڈیولپمنٹ آئی ہے یہ ریسنٹ ڈیز میں, یہ کافی پہلے سے اس میں کام ہو رہا تھا. سو 1943 میں جو بولین سرکٹ ماڈل آف برین تھا اس کو اسٹڈی کیا تھا ان آتھرز نے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس میں جو فاؤنڈیشن تھا ٹیورنگ ٹیسٹ کا, سو 1950 میں انٹروڈیوس کروایا تھا ایلن ٹیورنگ نے, اور ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی لاسٹ اس میں لیکچرز میں. اس طرح ارلی اے کے جو پروگرامز تھے 1950s میں سیمیولز نے جو ہے نا انٹروڈیوس کروائے تھے. 1952 میں یہ کچھ کنٹریبیوشن لک اور ماں کی طرف سے تھی. بہرحال اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو اڈاپٹ کیا تھا سم ہاؤ پریکٹیکلی وہ 1956 میں کچھ نہ کچھ اس کو یوز کیا تھا. رابنسن نے کمپلیٹ الگورتھم فار لاجیکل ریزننگ 1965 میں انٹروڈیوس کروایا تھا. اس طرح کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف اے جو ہے اس کو 1966 میں انٹروڈیوس کروایا تھا رائٹ. جو ارلی ڈیولپمنٹ آف نالج بیس سسٹم تھا وہ 1969 میں آیا تھا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس آج کل جو ریکمنڈیشن سسٹم ہے, سو دیٹ از بیسیکلی بیسڈ آن دس ایکسپرٹ سسٹمز ہیں جس کو 1980 میں انٹروڈیوس کروایا تھا. اچھا, یہ 1980 اور 1988 کے بیچ میں کافی اس میں ڈیولپمنٹ آئی تھی جس میں یہ اسپیچ ریکگنیشن اور ہیڈنبرگ وغیرہ ماڈل جو ہے نا اس کو مطلب یہ ڈیولپمنٹ آئی تھی. سو 1988 میں یہ کچھ اور ڈیولپمنٹ تھی. اچھا, نیورل نیٹ ورک کا ریٹرن ٹو پاپولیرٹی تھا, تو یہاں پہ یہ 1985 لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ نیورل نیٹ ورک کو 1985 میں انٹروڈیوس کروایا تھا, یہ بہت پہلے ہی سے تھا. لیکن یہ آئی ڈونٹ ریممبر دا ایگزیکٹ ایئر کہ کون سے ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, لیکن 50 اور 60 کے بیچ میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. لیکن یہ پھر بیک فٹ پہ چلا گیا کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. سو یہ 1980 میں ایک کمپنی تھی جس نے کچھ ایکسپرٹ سسٹم بنایا تھا, اور اس کے بیس پہ مطلب جو کمپیوٹر سائنس کے یا میتھمیٹکس کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نیورل نیٹ ورک کا جو آئیڈیا تھا, جو چیزیں تھی, تو اس میں وہ دوبارہ مطلب وہ ریٹرن آیا 1985 میں رائٹ. اوکے, اس طرح آپ کے پاس جو پروبیلسٹک ڈیسیجن تھیوری کے جو میتھڈس تھے ان کو 1988 میں انٹروڈیوس کروایا تھا. 1995 میں ایجنٹس اور ایجنٹس کو انٹیلیجنٹ کیسے بنانا ہے اس تھیوری پہ کام ہوا, اور 2003 میں ہیومن لیول اے بیک آن ایجنڈا, مطلب وہ آیا کہ مطلب اے ای کو کیسے ان چیزوں میں انوالو کر کے یوز کر سکتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اے کی ہسٹری ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی نیا فیلڈ ہے, کافی عرصے سے ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اس میں کافی جو ہے نا آئی تھنک کہ 2003 کے بعد اس میں میجر ڈیولپمنٹ آئی ہے جس کو مطلب پریکٹیکلی لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے. اوکے, بوم فرام اے نیو فیو $1 million to $1 billion. اوکے, یہ ہوا یہ تھا کہ 1980 میں ایک کمپنی تھی, ٹھیک ہے, جنہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کی اینڈ دے بیسیکلی اسٹارٹڈ بلڈنگ ایکسپرٹ سسٹم. صحیح ہے. اب جب یہ انویسٹمنٹ کر کے ہوا یہ کہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, یہ اس کمپنی کا نام ہے ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن. اوکے, سو انہوں نے فرسٹ ایکسپرٹ سسٹم بنایا ود دا نیم RI in 1986. ہوا کیا کہ ان 4 year time it was saving the company $40 million a year. ٹھیک ہے, سو ایک سال میں یہ اتنے $1 million ایکسپرٹ سسٹم کی وجہ سے انہوں نے سیو کر لیے. اور 1988 میں کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا فیلڈ ہے اینڈ اٹس بیٹر ٹو ہائر سم ایکسپرٹس, تو انہوں نے 40 ایکسپرٹس کو ہائر کر لیا رائٹ. سو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ مطلب 1980 میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی, 86 میں انہوں نے کہا کہ مطلب آپ $40 million جو ہے نا وہ ایئر اس چیز کی وجہ سے کما سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ اور ایکسپرٹس کو ہائر کر لیا اور سم ہاؤ مطلب وہاں سے ایک بوم آیا.
پھر جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ریٹرن جو نیورل نیٹ ورک کا ہوا تھا وہ 1986 میں ہوا تھا، اور آپ یو کین سی کہ یہاں پہ اب یہ ساری چیزیں ان چیزوں کی وجہ سے مطلب ایک قسم کی انکریجمنٹ ملی لوگوں کو، اور انہوں نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا. اوکے، سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ بیک پروپیگیشن الگورتھم کو دوبارہ مطلب اس پہ کام کیا گیا، اینڈ دیٹ واز اپلائڈ ٹو کمپیوٹر سائنس اینڈ سم سائیکالوجی problems, and as a result of that some great excitement was noticed. Okay, so 1986 میں انہوں نے کیا کچھ authors نے کہ انہوں نے نیورل نیٹ ورکس کو یوز کیا، اور جب انہوں نے نیورل نیٹ ورکس کو یوز کیا سائیکالوجی کسی پرابلم کے اندر، ٹھیک ہے، تو جو ریزلٹس ان کے پاس آیا ہے دیٹ واز ٹو مچ انکریجنگ، اور اس کی وجہ سے مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ دیٹ واز بیسیکلی ریٹرن آف دا نیورل نیٹ ورک. اوکے، سو ریٹرن آف دا نیورل نیٹ ورک ایز یو نو کہ مطلب آپ آج کل ہمارا جو ڈیپ لرننگ ہے، اوکے، سو ڈیپ لرننگ جو ہے نا وہ بیسیکلی اسی چیز کے بیس پہ ہے نا، نیو نیٹ ورک کے بیس پہ ہے، رائٹ. سو مطلب یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہاں سے شروع ہوئی ہے سم ہاؤ. اوکے، کچھ اور ڈیٹیل ہے. نیو نیٹ ورک ریسرچ از bifurcated into two fields. So normally ایز اے ہول، بلکہ نہ صرف نیورل نیٹ ورک بلکہ آئی تھنک اے آئی کو میرا خیال میں دو اس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایریاز میں. سو پہلا جو ایریا ہے دیٹ از ریگارڈنگ دا ڈیزائن آف الگوریتھمس، کہ آپ کیا کرتے ہو، کچھ الگوریتھمس کو ڈیزائن کرتے ہو. اینڈ دا سیکنڈ ون از سالونگ ریئل ورلڈ پرابلم. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو فرسٹ ایریا ہے وہ ڈیزائن کا ہے، اوکے، اور آپ کا جو سیکنڈ ایریا ہے دیٹ از اباؤٹ دا اپلیکیشن. سو آپ اگر اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس دو چوائسز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ اے کے الگوریتھمز ہیں اس کو امپروو کرے یا اس پہ کام کرے. اوکے، سو سم ہاؤ آئی پرسنلی تھنک دیٹ سم ہاؤ دس تھنک از ریلیٹڈ ٹو میتھمیٹکس. میرا خیال یہ ہے کہ مطلب، یا اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے انجینئرنگ کے بھی بندے ہو لیکن اف یو ہیو اے گڈ بیک گراؤنڈ میتھمیٹکس، سو یو کین اڈاپٹ دس ایریا کہ مطلب آپ الگوریتھم کے ڈیزائنس پہ کام کرتے ہو. اینڈ دا سیکنڈ از اپلیکیشن، کہ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ الگوریتھم ہے اس کو کیا کریں، ریئل ورلڈ پرابلم میں اپلائی کرنا ہے. اوکے، سو ورکنگ مور آن میتھمیٹیکل ماڈلنگ، یہاں بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو بک میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ سے ریلیٹڈ ہے. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے ورکنگ آن دا اپلیکیشن آف ایگزسٹنگ الگوریتھم، کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ الگوریتھمز ہیں اس سے آپ کے پاس جو ریزلٹس ہے اس کو امپروو کرے. اوکے، سو یہ دو ایریاز ہو گئے، ایک ایریا آپ کے پاس ڈیزائن کا ہے، دوسرا اپلیکیشن کا ہے. اے اڈاپٹس ٹو سائنٹیفک میتھڈس، 1987 سے کچھ نہ کچھ اپلیکیشنز جو ہیں نا اس میں انہوں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور آپ 2023 میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ کہاں پہ ہیں. اوکے، سو اٹس کامن ٹو بلڈ آن ایگزسٹنگ تھیوریز دین ٹو پروسیس نیو ونس. اوکے، اب یہاں یہ بتا رہا ہے کہ 1970 میں جو اسپیچ ریکگنیشن میں میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی دیٹ واز بیسڈ آن دس تھیوری ہڈن مارکوو ماڈل. سو وڈ یو بلیو کہ آج کل مطلب 1970 میں جو انہوں نے اس مارکو نے جو ماڈل پروپوز کیا تھا، اوکے، سو وہ اسٹل یوز ہوتا ہے اسپیچ ریکگنیشن کے اندر، ایون دو یہ اس کا ریفائنڈ فارم ہے آج کل جو یوز ہو رہا ہے، لیکن اسٹل نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اندر یہ ہڈن مارکو ماڈل یوز ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا امپورٹنٹ الگوریتھم ہے، رائٹ. سو بیکمز ڈومینیٹنگ دا فیلڈ آف اسپیچ ریکگنیشن. اوکے، اسپیچ ریکگنیشن میں ہڈن مارکو ماڈل کو اس نے استعمال کیا. ایچ ایم ایم از پیورلی بیسڈ آن میتھمیٹیکل تھیریز. اوکے، یہ ڈیٹیل آپ جا کے نیکسٹ ایک چیپٹر میں پڑھیں گے کہ ایچ ایم ایم کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بیسیکلی جو ہے نا میتھمیٹیکل تھیریز کے بیس پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. سمپل ریولیوشن ہیز بین نوٹڈ ان روبوٹکس، کمپیوٹر ویژن اینڈ نالج ریپریزنٹیشن. اوکے، سو مطلب آپ کے پاس ایک ریولیوشن آیا 1987 سے آج تک روبوٹکس کے اندر، کمپیوٹر ویژن کے اندر اور نالج ریپریزنٹیشن کے اندر. اوکے، اب آتے ہیں اس کی طرف، دا ایمرجنس آف انٹیلیجنٹ ایجنٹ. سو پہلے آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس ایجنٹ ہے کیا.
رائٹ. سو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایجنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے. لیٹس سے دس از انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اوکے. ایجنٹ جو ہے نا انوائرمنٹ کو سینس کر رہا ہوتا ہے. آئی ایم سوری اباؤٹ دا رائٹنگ. اور پھر یہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ میں واپس. تو آپ کے پاس نارملی اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. اس کا ایک جو پارٹ ہے دیٹ از سینسر اینڈ دا سیکنڈ ون از ایکچویٹر. سو اب ہوا کیا ہے کہ آپ نے اب ایجنٹ تو ہے. اب ایجنٹ نے ڈیسیجن تو لینا ہے. ایجنٹ از اینی تھنگ وچ سینس دا انوائرمنٹ اینڈ ریئیکٹس اکارڈنگلی. اب ایجنٹس نے تو ڈیسیجن لینا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس ایجنٹ کو انٹیلیجنٹ ایجنٹ بنانا ہے. اوکے. ہم نے اس ایجنٹ کو انٹیلیجنٹ ایجنٹ بنانا ہے. سو سم ریسرچرز شوڈ ڈسکنٹینٹ ود دا پروگرس آف اے آئی. کیسے انہوں نے ڈسکنٹینٹ شو کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ الگوریتمز ہے, آپ ان الگوریتمز کو پرابلم سالونگ کے لیے یا ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے لیے تو یوز کر رہے ہو, لیکن آپ لوگ اس کی طرف نہیں جا رہے. اس کے جو میں اے آئی کا اپنا وہ ہے, مطلب جس میں آپ جو فرسٹ پارٹ میں نے آپ کو کہا تھا اف یو ریممبر, کہ ایک آپ کے پاس ڈیزائن ہے, دوسرا آپ کے پاس اپلیکیشن ہے. سو انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز پہ کیوں کام نہیں کر رہے. آپ نے تو اس چیز کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے, اور زیادہ کنسنٹریشن آپ کی یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا جو یہ بتا رہے تھے اپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. They believe that AI should put less emphasis on creating improved version of applications that are good to specific tasks such as automatic driving cars. Okay. وہ کہتا ہے کہ آپ اپلیکیشن کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن جو ایک اپنا وہ ہے وہ اس کو آپ بھول رہے ہو. They believe AI should return to its roots. اور roots کیا ہے؟ Machine that think, learn and create. اس کی طرف جائے. This approach is called human level AI. اور اس کو human level AI کے مطلب آپ ایسا کریں کہ somehow I think that ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اگر الگوریتمس کو امپروو کر لیتے تو جنیرک ہو جائیں گے, وہ ہر پرابلم کو سالو کر جائیں گے, which I personally think is not possible. کہ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے جنیرک الگوریتم بنا لیتے اور اس سے آپ ہر ایک پرابلم سالو کرتے. اٹس ناٹ پاسبل. اوکے. بٹ اینی ویز یہ ہر کسی کا اپنا ایک اپروچ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل. اوکے. اچھا, جو اے کے اندر اسپیسیفکلی جو بوسٹ آیا ہے وچ آئی پرسنلی تھنک وہ ڈیٹا سیٹس کی وجہ سے آیا ہے. 2003 سے آنورڈز جو ہے نا, جو کمپیوٹر سائنس میں یا اے آئی میں جو لوگ کام کر رہے تھے, پہلے ہم نے اسٹڈی کیا کہ ہمارے پاس دو فیلڈز ہیں, ایک ڈیزائن ہے, دوسرا ہمارے پاس جو ہے دیٹ از ایپلیکیشن. اوکے. اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اپلیکیشنز کو تو یوز کرتے تھے, جو ایگزسٹنگ الگوریتم ہے اس کو ڈفرینٹ اپلیکیشنز میں تو یوز کرتے تھے, لیکن وہ ایگزسٹنگ الگوریتمز کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو لیٹس سے یو آر ورکنگ آن سم ٹاسک, مے بی اے فیس ریکگنیشن سسٹم, مے بی اے فیس ریکگنیشن سسٹم. اب آپ ایک فیس ریکگنیشن سسٹم میں کام کر رہے ہو, ایک اپلیکیشن آپ نے بنایا ہوا ہے, اور آپ نے اس ماڈل کو ٹیسٹ کیا اس فیس ریکگنیشن کے سسٹم کے پاس اوپر, اور لیٹ سے آپ کے پاس 75% ایکوریسی آئی ہے. لیٹس ایزیوم. اب دو آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ جس الگوریتم کو یوز کریں اس کی امپرومنٹ پہ کام کریں. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اس ویلیو کے ایکسیپٹ کریں, اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. رائٹ. سو 2003 میں ایک نیا جو ہے نا وہ آیا, کانسیپٹ آیا کہ آپ کے پاس ایک تھرڈ آپشن بھی ہے, اور تھرڈ آپشن کیا ہے؟ امپروو دا ڈیٹا. آپ ڈیٹا کے امپروومنٹ پہ کام کریں, جو آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہے اس کو مزید امپروو کریں, اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا یہ جو ویلیوز ہے, یہ جو پرفارمنس ہے اس پہ کافی ٹھیک ٹھاک اثر پڑا ہے. ٹھیک ہے, کہ ڈیٹا سیٹس کو امپروو کر دیا, اس کو انہینس کر دیا, اس کو بڑا بنا دیا. سو یہ اس کی بات کریں کہ دا اویلیبلٹی آف لارج ڈیٹا سیٹس. سو یہ 2003 سے آنورڈز ٹرینڈ آیا کہ ان کے پاس
ایک یہ آپشن تھا، ایک یہ آپشن تھا، لیکن انہوں نے ایک تھرڈ آپشن پہ بھی کام شروع کر دیا. سو موسٹ آف دا ایمپسس واز آن الگورتھم اینڈ ناٹ دا ڈیٹا. اس سے پہلے 2003 سے پہلے الگورتھم پہ زیادہ ایمپسس تھا. Some researchers suggested that it is more important to worry about the data and not the algorithms. اب ایک اسکول آف تھاٹ نیا آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایسا ہے کہ why not to work on the quality of the data instead of the algorithms. Okay, so reported results encourage experts to move to this field. اور اس وجہ سے لوگ کیا کر دیے لوگوں نے، وہ اس کی طرف آئے. اینڈ ڈیو ٹو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. اوکے، میں نے کافی یہ ان چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے. سو کم از کم میرے 3-4 اپنے ڈیٹا سیٹس ہیں. اوکے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ الگورتھمس کو میں یوز کرتا تھا تو ان الگورتھمس کی وجہ سے یہ تھا کہ میرے پاس ریزلٹ اتنے امپروونگ نہیں تھے. سو انسٹیڈ آف ورکنگ آن دیز کمپلیکس کائنڈز آف الگورتھمس، میں نے کیا میں نے ڈیٹا سیٹ کی کوالٹی کو اچھا کیا. ڈیٹا میرے پاس اچھا ہے اور میرے پاس اس میں کافی اچھی امپرومنٹس اس کی وجہ سے آئی ہے. سو اٹس این انٹرسٹنگ ایریا. اوکے، اور جس کو مطلب لوگ اڈاپٹ کر رہے. اوکے، وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. اچھا، اب یہاں کچھ چیزیں ہیں، سم ہاؤ اٹس سمری آپ کہہ سکتے ہو. وہ یہ ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ کین بی ڈن ایٹ دا پریزنٹ. ڈو یو تھنک دیٹ یو کین پلے اے ڈیسنٹ گیم آف ٹیبل ٹینس ود دا ہیلپ آف اے آئی؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے پاس فی الحال کوئی ایسا گیم ہے جو اے آئی کا آف کورس آپ کے پاس آپ کے موبائل میں بتاشا اپلیکیشن ہے جس میں آپ ٹیبل ٹینس کے گیم کو مطلب آپ کھیل سکتے ہو. ڈرائیونگ along a curving mountain, is it possible کہ آپ کے پاس ایسا کوئی کار ہے جس میں آپ کسی پیچیدہ قسم کے راستے سے اس کو آٹومیٹک ڈرائیونگ کر سکتے؟ سو نو، دس از پاسبل بٹ دس از ناٹ پاسبل. فی الحال نہیں ہے ہمارے پاس. اوکے، ڈرائیو ان دا سینٹر آف کائرو، از اٹ پاسبل کہ آپ کے پاس ایسا کوئی کار ہے جس میں آپ کچھ انیشیل سٹیجز میں ہے لیکن کمرشلی اس میں نہیں ہے. سو اٹس آلسو ناٹ پاسبل. اچھا، یہ آپ کھیل سکتے ہو کوئی اس طرح کا گیم؟ ہاں، اٹس ایزی، کافی بتحاشا قسم کی گیم ہے. ڈسکور اینڈ پروو اے نیو میتھمیٹیکل تھیورم. سو آپ کا کیا خیال ہے؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کیا آپ اس سٹیج میں ہے کہ آپ کو یہ کوئی میتھمیٹیکل تھیورم دے دے؟ نہیں، اتنا امپروو نہیں ہوا کہ یہ خود آپ کو تھیوریز بھی بنا کے دے رہا ہے. وہ اتنی امپروومنٹ اے کے اندر نہیں ہے. رائٹ انٹینشنلی فنی اسٹوری. یس، یہ کافی امپرووڈ فارم میں ہے. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے اس میں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. سو یہ پاسبلٹی ہے آپ کے پاس. ٹرانسلیٹ اسپوکن لینگویج انگلش انٹو اسپوکن سویڈش. یس، دس از کوائٹ پاسبل. آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس گوگل اسکالر آپ کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے کہ آپ کو مطلب آپ اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں، انگلش سے اردو میں، اور بھی بے شمار قسم کی زبانوں میں ہے یہ چیز اویلیبل ہے. سو یس، دس از پاسبل. Okay, so this is the end of your chapter 1 and I will suggest you to read chapter 1 which is the introduction part of the book. تقریباً سارا کا سارا اس میں کور ہے. سو کائنڈلی اس کو دیکھ لیجیے گا. اوکے.